چاہیے کہ مکان کی عظمت بنانے کے لیے وہ ایسے مکی بنے کہ وہاں ذکر خدا بھی ہو، ذکر مصطفیٰ بھی ہو۔ ایک اور حدیث پاک بھی سماعت کیجئے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین مکان وہ ہوتا ہے جس میں یتیم کی کفالت ہوتی ہے، اور وہ مکان جس میں یتیموں کو دھکے دیے جائیں تو پھر وہ مکان قابل رحمت نہیں ہوتا۔ اور تیسری بات ایک اور سن لیجئے کہ مکان کے اندر مکی کو کرنا کیا چاہیے۔ ذکر خیر شریف کے اندر یہ کتاب علامہ صاحب کی لائبریری بھی موجود ہے، میرے پاس بھی ہے، میرے پردادا مرشد کی یہ سیوان عمری ہے، اس کے اندر یہ لکھا سائیں توکل شاہ بالوی رحمت اللہ علیہ، آپ فرماتے جب آسمان سے افات و بلیات کا نزول ہوتا ہے تو وہ مکان جہاں پہ درود شریف پڑھا جاتا ہے، توجہ ہے آپ کی، جہاں درود شریف پڑھا جاتا ہے، درود شریف کی برکت سے وہ موکلات جو درود شریف ہیں وہ ان بلاؤں کو، آفات و بلیات کو اس مکان پہ گرنے نہیں دیتے، دور انہیں کہیں لٹا دیتے ہیں۔ اور ساتھ یہ بھی فرمایا پھر اس مکان پہ ہی نہیں بلکہ ساتھ ہمسایوں کے مکان بھی مصیبتوں سے بچے رہتے ہیں۔ اس لیے اپنے گھروں کو ویسے برکت بنانا ہے تو محفل درود پاک کا ہونا ضروری ہے۔ اب کسی کے خیال میں یہ بھی آ سکتا ہے اتنی دیر ہو گئی، یہ تقریریں شاید مولویوں کا ایک اپنا شعبہ ہے، پیشہ ہے، چلو جو مرضی کو کہتا رہے، لیکن ایمانداری کے ساتھ بتائیے جتنی دیر سے آپ یہاں بیٹھے ہیں کسی دنیا دار کا ذکر ہے، کسی ایم این اے کا، کسی سیاستدان کا، کسی تاجر کا نہیں، بلہ ہو کیا رہا ہے۔ علامہ صاحب کا آپ نے خوبصورت خطاب سنا، سورہ فاتحہ کی تفسیر آپ نے بیان کی جس میں ذکر خدا تھا اور نعت مصطفیٰ تھی، اور جتنی دیر سے آپ بیٹھے درود شریف، ناز خان کہتا ہے درود شریف پڑھو، آپ پڑھ رہے ہیں، میں نے کہا درود شریف پڑھو، آپ پڑھ رہے ہیں، اور اسی طرح علامہ صاحب نے آپ سے کئی بار گزارش کی درود شریف پڑھ رہے ہیں، ہم نے پڑھا، آپ نے بھی پڑھا، جتنی تعداد آپ کی ہے آپ کے پڑھے ہوئے درود شریف کے تحفے کو اکٹھا کریں تو خود ہی اندازہ لگا لیں کہ اس محفل سے کتنی برکت اس مکان کو نصیب ہوتی ہے۔ تو بات سمجھ میں آئی؟ میں نے یہ اس لیے کہا کہ ضروری نہیں کہ آپ ہمیں ہی بلائیں تو درود شریف پڑھیں، آپ گھر کے افراد بھی بیٹھ کر، اور نہیں ہر روز نہیں تو جمعے کے دن، جمعرات کو دن، سوموار شریف کے دن بیٹھ کر اپنے کمرے کو سجائیں، خوشبو لگائیں، بیوی بچوں کو بٹھائیں، بارگاہ مصطفیٰ میں درود کے نذرانے پہنچائیں، پھر دیکھیں مزہ کیا آتا ہے۔ کسی محبت والے نے خوب کہا تھا درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، سلام کہنے سے جواب ملتا ہے۔ سلام میں کہوں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، میرے کریم آقا نے یہ ضابطہ حیات دیا ہے، جو تمہیں سلام کہے تو بدلے میں تم اس کو وعلیکم السلام ورحمت اللہ علیہ کہو، اگر وہ بھی رحمت اللہ کہتا ہے تو تم وبرکاتہ کہو، اگر یہ بھی نہیں کہتے تو جتنا اس نے کہا ہے شرن حق اس کا بنتا ہے کہ تم بدلے میں وعلیکم السلام کہو۔ اس کا معنی کیا ہے کہ تم پر بھی سلامتی ہو۔ اے محفل میں آنے والوں ذرا توجہ کرنا، ادھر ہم اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنی بساط کے مطابق، اپنی توفیق کے مطابق اور اپنے اہتمام کے مطابق مدینے والی سرکار کو کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ پر سلام ہو۔ جب گنبد خضرا سے تیرا میرا نام لے کر آمنہ کے لال فرمائے یا امتی تجھ پر بھی وعلیکم السلام ہو، اس سے بڑی خوش نصیبی اس امتی کی کیا ہو سکتی ہے؟ پھر آپ اعتراض باقی رہتا ہے اس محفل پہ؟ اس محفل میں آنا کوئی کھانے دھان پینے کا دھندا رہ جاتا ہے؟ واللہ نہیں، یہ تو اپنا تعلق مدینے والی ذات سے جوڑنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ تو دوسری بات یہ چونکہ اصال ثواب کی محفل ہے، اصال ہوتا ہے پہنچانا، ثواب ہوتا ہے جو عمل پہ اجر ملتا ہے، تو یہ ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، نظریہ ہے۔ ہم جو بھی عمل حسنہ کریں رب اس کے بدلے میں جو انعام دیتا ہے وہ ہم زندوں کو بھی ہبہ کر سکتے ہیں، جانے والوں کو بھی دے سکتے ہیں۔ یہ نہیں کہ اصال ثواب یا ثواب لینے کے لیے مرنا ہی ضروری ہے، لیکن اہل سنت والجماعت کے عقیدے، طریقے اور سلیقے کو، سلام عقیدت اسلاف کو پیش کرو جنہوں نے یہ نظریہ دیا ہے کہ صرف زندوں کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہوتا، مر جانے والے کے ساتھ بھی وفا کرنی چاہیے۔ اور اس میں بڑا لطف بھی ہے، مزہ بھی ہے، لیکن میں اصال ثواب سے پہلے صرف ایک دو باتیں 5-10 منٹ میں آپ سے مخاطب رہ کر اجازت لینے لگا ہوں۔ عزیزان گرامی قدر، مرنے کے بعد
ان کو دعا کا تحفہ بھیجنا شرعن جائز ہے، فائدہ بھی ہے، لیکن بابا جب تک وہ زندہ ہیں ان کا اکرام کرنا بھی تو لازم ہے، ان کے مقام کو پہچاننا لازم ہے، ان کی شان کو پہچاننا لازم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اسوہ حسنہ ہمارے لیے لے کر آئے، کریم آقا نے جو نظام اسلام ہمیں دیا ہے، جس نظام کے نفاذ کے لیے صوفیاء علماء محنت کرتے رہے، اور یہ مطالبہ ہر دور میں ہوتا رہا کہ نظام مصطفیٰ کا نفاذ کرو، اس لیے کہ یہ نظام بڑا ضروری ہے۔ اس نظام کی سب سے بنیادی چیز کیا ہے؟ حق داروں کو حق دینا، عزت والے کی عزت کو پہچاننا، مقام والے کے مقام کو جاننا۔ اور اللہ کے رسول نے تو فرمایا ہے کہ جس نے قطع رحمی کی اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ سرکار رشتے جوڑنے آئے، توڑنے نہیں آئے۔ جہاں پہ یہ فضیلت ہے نا کہ مسجد میں دایاں قدم رکھے تو اتنا ثواب ہے، سنت ہے، پانی یوں پینا ہے تو سنت ہے، سر پہ امامہ اتنی لمبائی کا ہو تو یہ سنت ہے، اور گھر میں داخل ہونے کا طریقہ یہ سنت ہے، اسی کریم آقا کی دی تعلیمات میں سے یہ بھی حکم مصطفیٰ اور سنت مصطفیٰ ہے کہ اپنے رشتہ داروں کو سنبھال کے رکھو، تعلق جوڑو توڑو۔ قرآن کو پڑھیے، وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ، قرآن کہتا ہے، اللہ کا فرمان ہے، جو قریبی ان کا حق پہلے ادا کرو۔ تو جب قریبی دیکھتے ہیں تو عزیزان گرامی قدر، پھر ان میں ماں باپ سر فرشتہ آتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، سلیم صاحب کی بہو اور اہلیہ کے سال ثواب کی بات ہے تو آئیے دیکھیے، ہمیں لوگ یہ بھی تانے مارتے، ہم سننے کے عادی ہیں، اس لیے کہ بولنے والے کی بولی اپنی ہوتی ہے، سننے والے کا مزاج اپنا ہوتا ہے۔ ہم مزاجن محمدی ہیں، ہم مزاجن مصطفی ہیں، ہم مزاجن علوی ہیں، ہم مزاجن ابو بکر صدیق کے ماننے والے ہیں، ہم مزاجن داتا گنج بخش علی حجویری کے چاہنے والے ہیں، ہم مزاجن داتا حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دیوانے ہیں۔ اس لیے کہ اس مزاج کے اندر تنقید کوئی کرتا ہے تو کرتا رہے، ہم اپنے اسلاف کی تعلیم پہ عمل کر کے رب کو بھی راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مدینے والے کو بھی خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بات کو سمجھ آ رہی ہے؟ تو سنیے، اللہ کے رسول نے جو نظام دیا، یار ہم میلاد نہ منائیں تو کیا کریں؟ یہ مکان ملا ہے تو میلاد کیوں؟ اس لیے یہ بھی نعمت ہے یارو، یہی دھرتی تھی اور اس دھرتی پہ انسان بس بھی رہی تھا، یہی آسمان بھی تھا، یہی یہاں پہ فصلیں اگتی تھی، لوگ کھاتے تھے، رشتے بھی تھے، سارا کچھ تھا، لیکن اس دھرتی پہ ظلم بھی تھا، فسق و فجور بھی تھا۔ جس دھرتی پہ میرے کریم آقا نے قدم لگائے وہاں کا حال دیکھیے، سیرت کی کتابیں اٹھائیے، اسی دھرتی پہ بیٹی پیدا ہوتی تو سگا باپ مار دیتا۔ یہ صرف تاریخ کے ورق کے اندر ہی نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ اتنا ظلم ہوتا، بیٹی پیدا ہوتی، جنم دینے والی ماں تڑپنے لگ جاتی کہ مالک میرا قصور تو نہیں ہے نا۔ آج اس معاشرے کے اندر بھی کچھ بے راہ روی کے شکار لوگ ایسے ہیں، اگر دوسری تیسری بیٹی آ گئی، چوتھی پانچویں آ گئی تو وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ خاتون خانہ کا قصور ہے، اللہ کے قرآن کو بھول گئے۔ میرا رب فرماتا ہے میں جس کو چاہوں بیٹے دوں، جس کو چاہوں بیٹیاں دوں، جس کو چاہوں بیٹے بھی دوں بیٹیاں بھی دوں، اور جس کو چاہوں یہ دونوں نہ دوں، یہ بندے کے اختیار میں نہیں، وہ لے لے۔ بیٹی کس کے اختیار میں ہے کہ ماں چاہتی ہے کہ صرف بیٹیاں، یا باپ چاہتا ہے صرف بیٹیاں آئے، یا سارے بیٹے کے طلبگار رہے؟ نہیں، یہ رب کے اختیار میں ہے، یہ اس کی تقسیم ہے۔ جب بیٹی کی ولادت پہ کسی کے منہ پہ سلوٹ پڑے اور اپنی خاتون خانہ سے بیوی سے اختلاف کرے اور اسی نہج پہ آ کر خدا نخواستہ طلاق اور لڑائی جھگڑے پہ چلا جائے، وہ سب سے بڑا میرے مصطفیٰ کی سنت کا تارک ہے۔ اللہ کے رسول کے گھر ایک نہیں 4 شہزادیاں تھیں، اللہ کے رسول کی 4 بیٹیاں تھیں، تو میرے مصطفیٰ کریم نے چاروں کو پیار بانٹا ہے، میرے مصطفیٰ کریم نے چاروں کی اولاد سے بھی پیار کیا ہے۔ اس لیے بابا یہ بیٹیاں اگر اختیار میں ہوتا تو مرضی سے بندے اولاد لے لیتے، اور وہ جوڑے جن کے دامن میں اولاد نہیں ہے، تڑپتے ہیں، بے قرار ہیں، اگر ان کے اختیار میں ہوتا وہ بھی تو لے لیتے۔ یہ اختیار رب کائنات کے دست ہے، قدرت میں، تو بیٹی رب نے دی ہے، بندے کا تو قصور نہیں۔ پھر رب کی اس عطا پہ اگر وہ منہ چڑھاتا ہے، یا خاتون خانہ کو مارتا ہے، پیٹتا ہے، گھر سے نکالتا ہے، یا قطع تعلق کرتا ہے، یا پھر طلاق کی نوبت آتی ہے، اس کا دین سے کوئی تعلق، اس نے نظام مصطفیٰ کو، مزاج مصطفیٰ کو نہیں سمجھا، تو اسی دھرتی پہ یہ ظلم تھا۔ لیکن اللہ کے رسول تشریف لائے، بس تھوڑی سی توجہ، میرے کریم آقا تشریف لائے تو جب دیکھا کہ معاشرے کا حال کیا ہے کہ بیٹیوں کو باپ زندہ، دیا قلبی رضی اللہ تعالیٰ نے کلمہ پڑھا، بارگاہ مصطفیٰ میں آئے، عرض کی آقا میرے سارے گناہ معاف ہو گئے؟ سرکار نے فرمایا ہو گئے۔ عرض کرتے آقا سارے؟
یہ بندہ تب جواب دہراتا ہے، سوال کرتا ہے کہ جب تسلی نہ ہو رہی ہو۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، وہ کیا کہتے ہیں، تسلی پہ سینے پہ، تسلی کے لیے سینے پہ تیرا ہاتھ رکھا ہو۔ آقا جب تیرا دست مبارک آ جائے تو پھر بڑھ کے تسلی کیا ہوگی؟ لیکن ابھی تربیت تھی، پہلا دن تھا۔ سرکار نے فرمایا تو یہ قلبی تیرا کیا جرم ہے کہ ابھی تسلی نہیں؟ کہتے ہیں سونیا ایک نہیں دو نہیں 70 بچیوں کو میں نے زمین میں گاڑا۔ آقا کریم کی چشمان مقدس سے بھی آنسو نکلے۔ رب نے فرمایا محبوبہ دامن تیرا ہے، اب یہ غلام تیرا ہے۔ ابھی وہ بڑا شعر نا علامہ صاحب نے اپنے اس کلام میں جو پڑھا آخری میں کہ بتا کہ نبی کے یاروں سے کے بارے میں وفا تجھ میں ہے کہ نہیں۔ تو عزیزان گرامی قدر یہ سچا پیار صحابہ سے اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ من کے سچے تھے، دل کے اجلے تھے، جو بات آتی بارگاہ مصطفیٰ میں رکھتے، میرے آقا ان کی رہنمائی فرما کر انہیں ہدایت کا ستارہ بنا دیتے۔